اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ ہم کریں گے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد کفر الذین، بتحقیق کفر کیا اہل کتاب نے، یہود و عیسائیوں نے، قالو انہوں نے کہا، اہل کتاب نے کفر کیا، عیسائیوں نے کفر کیا، قالو انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک خدا عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ معاذ اللہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کا بندہ تھا اسے خدا بنا دی، کفر کیا۔ قل، بس کہہ دو، فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دو انہیں، پس کون اختیار رکھتا ہے خدا کے حکم تفہیمی کے مقابلے میں ذرا برابر مخالفت کرنے کا۔ قل کہہ دو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب مسیح کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ فمن یملک، کون اختیار رکھتا ہے کہ خدا کے حکم تکوینی کے مقابلے میں ذرہ برابر اختیار رکھتا ہو کہ وہ ذرہ برابر مخالفت کر سکے؟ یہ اس کا ترجمہ یہ کرے، قل کہہ دو انہیں، فمن یملک، کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ یعنی حکم خدا کے مقابلے میں، حکم تکوینی ہے خدا کا تکوینی حکم آگے بیان ہو رہا ہے۔ کون اختیار رکھتا ہے خدا کے حکم تکوینی کے مقابلے میں شیئا، ذرہ برابر اختلاف کرنے کا، ان ارادہ، اگر خدا نے تکوینی طور پہ چاہا ہے کہ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ خدا ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی موجودات ہیں زمین میں سب کے سب، خدا اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کے یعنی خدا کے حکم تکوینی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ذرا برابر کوئی مخالفت نہیں کرتا، ذرا برابر کوئی معنی نہیں ہو سکتا خدا کے حکم کے مقابلے میں۔ بس تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جناب عیسیٰ خدا ہیں، تو خدا اگر ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو خود جناب عیسیٰ بھی اور کوئی بھی اس حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ خود جناب مریم، خود جناب عیسیٰ ذرا برابر مخالفت، ذرا برابر معنی ایجاد نہیں کر سکتے خداوند عالم کے لیے، خداوند عالم کے لیے۔ اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہلاک کرنے کی دلیل، حکم تکوینی کے مقابلے میں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، اس کی دلیل وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خدا کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی، آسمان اور زمین کی حکمرانی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب خدا کی ملکیت ہے، مخلوق ہے، فرزند کوئی نہیں، سب خدا کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خدا کے لیے ہے بس حکم تکوینی کی ذرا برابر کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سماوات، آسمان، سب خدا کی ملکیت ہے، مخلوق ہیں، کوئی فرزند نہیں ہے خداوند عالم۔ آسمان، اہل آسمان بھی، فرشتے بھی، یہ مخلوق خدا ہیں، معاذ اللہ نہیں کہ جس طرح مشرکین کہتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ وما بینہما یخلق ما یشاء، وہ خلق کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، عاجز محتاج ہوتا ہے اولاد کا، خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا معاذ اللہ پاک ہے کہ وہ بیٹا بنائے، اللہ علی کل شیء قدیر، بیٹے کی ضرورت کیسے عاجز کو ہے؟ خدا عاجز نہیں، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم، کہتے ہیں یہودی اور عیسائی یعنی یہود و نصارہ قوم پرستی کی بنا پر خود کو دوسروں پر برتر جاننے کی وجہ سے، یہ بس خالی کہتے ہیں نہیں، وقالت یہود و نصارہ قوم پرستی اور خود کو دوسروں سے برتر جاننے کی وجہ سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، یعنی ہمیں خدا نے اتنی کرامت دی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یا اس کے قریبی دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے قریبی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ نحن ابناء اللہ، کہ ہمیں خدا نے اتنی کرامت اور شرافت دی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کے دوست ہیں اور قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، مرضی آپ، خدا کے دوست ہیں، خدا کے قریبی ہیں۔ قل، کہہ دو انہیں، کہہ دو، قل کہہ دو فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اتنے معاذ اللہ خدا کے بیٹے کہتے ہو، اتنی کرامت خدا نے دی ہے، شرافت دی ہے تمہیں کہ خدا نے تمہیں بیٹا بنا لیا یا خدا نے تمہیں دوست اور قریبی بنا لیا، قل کہہ دو انہیں فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر کیوں خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے گا۔ خدا دلیل بھی دے رہا ہے کہ خدا تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا دے گا، تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے دلیل دے رہا ہے خدا کہ عذاب بھی دے گا، سزا بھی دے گا، تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تو کیوں دے گا؟ یا کیوں خدا نے ماضی کو دہرایا ہے، ماضی کو دہرایا؟ اگر تم واقعاً خدا کے بیٹے تھے اور خدا کے دوست تھے معاذ اللہ، تو خدا نے تمہیں فلم یعذبکم، کہہ دو کہ کس لیے خدا نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، یا کیوں خدا تم پر تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کرتا ہے، یہ بہتر ہے، کیوں خدا تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کرتا ہے۔ یاد کرو تم ہفتے والے دن کہ خدا نے کہا تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، انہوں نے کیا، وہ بندر ہو گئے، مسخ ہو گئے۔ کیوں خدا نے بنی اسرائیل پہ یہ نازل کیا؟ تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، خدا نے ہمیں سب سے زیادہ کرامت دی ہے، تو خدا نے کیوں ان کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا؟ فلم یعذبکم، بس کس لیے خدا تم پہ عذاب کرتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کہ تم میں سے ایک گروہ جو اسی نظریے کا قائل تھا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اتنی شرافت ہے، ہمیں کرامت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اس کے دوست ہو چکے ہیں، قریبی رشتہ دار ہو چکے ہیں، تو کس لیے خدا تمہارے اس گروہ کو خدا نے ہفتے والے دن عذاب نازل کیا اور بندر بنا دیا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم سب دوسرے لوگوں کی مانند انسان ہو، بلکہ تم دوسرے لوگوں کی مانند انسان ہو، اور خداوند عالم بخشتا ہے اپنی حکمت کی بنا پر، نہ کہ کسی کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کے کھاتے میں کوئی تقوی اور عمل ہے ہی نہیں، خدا کسی کو بخشتا ہے یا عذاب دیتا ہے تو اپنی حکمت کے تحت، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے یعنی حکمت کی بنا پر، اور یعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے۔ بس تم دوسرے لوگوں کی مانند انسان ہو، اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ کرامت والا خدا کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ نہیں کہ تم دوسروں کی مانند انسان ہو، کرو کچھ نہ، اطاعت کی راہ پہ آؤ ہی نہ، تکبر کو، غرور کو ختم کرو ہی نہ، اور کہو کہ ہم خدا کے بیٹے اور خدا کے دوست ہیں۔ بس خدا بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کی بنا پر، خدا جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اپنی حکمت کی بنا پر، بس عذاب اور مغفرت حکمت خدا کی بنا پر ہے۔ اب جی خداوند عالم دلیل دے رہا ہے، بخشنے اور عذاب دینے کی دلیل کیا ہے؟ کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، خدا کے لیے ہے
حکمرانی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے. بس یہ خدا کے بخشنے اور عذاب دینے کی دلیل ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا خدا عذاب اور دیتا ہے اور بخشتا ہے حکمت کی بنا پر. جو لائق عذاب ہے اسے ہی عذاب ملتا ہے, جو لائق بخشش ہے اسے ہی بخشش ملتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وما بینہما والیہ المصیر, اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے. بس اہل کتاب بھی خدا کی ملکیت سے خارج نہیں, خدا کی ملکیت سے خارج نہیں. بس وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, بتحقیق تمہارے پاس آیا ہے ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے. یبین لکم, جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے معارف کو, پوشیدہ معارف کو, پوشیدہ مطالب کو. علی فترۃ من الرسل, ایک مدت تک رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند رہا, اس کے بعد یہ رسول آیا ہے. ٹھیک. قد جاءکم رسولنا, بتحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یبین لکم, جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے معارف, پوشیدہ تمہارے لیے جو معارف ہیں جو تم پر واضح نہیں ہوئے, معارف مطالب. علی فترۃ من الرسل, اس کے بعد کہ ایک عرصہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند رہا. ذہن میں رکھیے گا رسولوں کے آنے کا سلسلہ اگرچہ بند رہا لیکن حجت الہی سے کبھی زمین خالی نہیں ہوئی. اب حجت الہی بسا اوقات زمین پہ پیغمبر ہے, کبھی نبی ہے, کبھی امام ہے, اور کبھی علماء ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. علماء بھی کیا ہیں, زمین کبھی بھی حجت الہی سے خالی نہیں رہی. ہاں ممکن ہے کہ زمین خالی ہوئی ہو پیغمبر سے, زمین پیغمبر سے خالی ہوئی ہو, نبی سے خالی ہوئی ہو. بس قد جاءکم رسولنا, بتحقیق تمہارے پاس آیا ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے پوشیدہ معارف اور مطالب کو. ایک عرصہ رسولوں کے سلسلے کے کٹنے کے بعد آیا ہے یہ. ان تقولوا, تاکہ تم یہ نہ کہو, ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر بھی نہیں آیا اور نہ ہی خبردار کرنے والا آیا ہے. بس ٹھیک. یا اہل الکتاب, اہل الکتاب یعنی یہود و نصارہ, یہود و نصارہ. بس تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ما جانا, بس ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے, ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں. قیامت کے دن خدا سے کہو خدا ہمارا کیا قصور تھا, اگر ہم گناہ گار ہوئے تو ہمیں سمجھانے والا کوئی آیا ہی نہیں, حجت نہ بناؤ. ان تقولوا یعنی قیامت کے دن عذاب جو تم پر واجب ہوا ہے اس کی دلیل دو, حجت دو. کہ ان تقولوا سے مراد ہے قیامت کے دن کہو. یہ کہ تم قیامت کے دن کہو کہ خدا کیوں ہم پہ عذاب نازل کر رہا ہے. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا. فقد جاءکم بشیر و نذیر, بس بتحقیق تمہارے پاس آیا ہے بشیر و نذیر تاکہ تمہارا عذر اور بہانہ ختم ہو جائے. خدا اگر عذاب دیتا ہے تو دلیل کی بنا پر, خدا بے وجہ عذاب نہیں دیتا, حکیم ہے. تبھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, خدا بخشتا ہے اپنی حکمت کی بنا پر, خدا عذاب دیتا ہے اپنی حکمت کی بنا پر. خدا یہاں عذاب دینے کی دلیل بیان کر رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن کل تم یہ نہ کہو کہ کیوں خدا تو ہمیں عذاب دے رہا ہے, در حالانکہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر. قد جاءکم, خدا کہہ رہے فقط جاءکم بشیر و نذیر, ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کے تاکہ تمہارا عذر, تمہارا بہانہ ختم ہو جائے. فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے, خدا ہر چیز پر قادر ہے, بس خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
قدرت رکھنے کے باوجود خدا عذاب دیتا ہے دلیل کی بنا پر، حکمت کی بنا پر۔ ایسے نہیں کہ خدا معاذ اللہ ظلم کرے، اس خدا کو قدرت ہے، لیکن خدا عذاب کوئی ظلم کرتے ہوئے نہیں دیتا، حکمت کی بنا پر دے گا۔ دلیل ہوگی خدا کے پاس، تمہاری نافرمانی کی، تمہاری راہ راست سے ہٹنے کی خدا کے پاس دلیل ہے، وہ تمہارا وہ بہانہ عذر ختم ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، جب کہا یعنی جب سے مراد ہے کہ جب خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، مراد یہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب خداوند عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اس کی قوم کی طرف، تو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم تم یاد کرو، یا قوم اذکروا، اے میری قوم تم یاد کرو۔ یہاں اذکروا یاد کرو یعنی شکر کرو، یاد کرو یعنی شکر کرو۔ اے میری قوم تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر نازل ہوئی، یعنی تم خدا کا شکر بجا لاؤ، خدا کی نعمت کا شکر بجا لاؤ جو تم پر نازل ہوئی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ خداوند عالم نے تمہارے درمیان انبیاء مبعوث کیے، انبیاء بھیجے۔ وجعلکم ملوکا، اس کا ہم یاد ہو آپ کو پہلے بھی آیت آئی تھی، آیت اس طرح کی آیت سورہ بقرہ میں، وجعلکم ملوکا، اور ہم نے تمہیں بادشاہ قرار دیا۔ نہیں، یہاں ملوکا بادشاہ کے معنی میں نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں آزاد بنایا فرعون کی سلطنت سے، فرعون کے جبر سے، فرعون کی ظلم سے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، فرعون کے عذاب سے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، فرعون کی سلطنت اور غلبے سے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ وجعلکم ملوکا، اور ہم نے تمہیں آزاد کر دیا فرعون کی سلطنت سے، فرعون کے عذاب سے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں وہ نعمتیں اور وہ عطائیں دیں جو ہم نے کسی کو نہیں دی، من العالمین، عالمین میں سے یعنی انسانوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ ہم نے اس وقت تمہیں وہ نعمتیں اور عطائیں دیں جو کسی انسانوں کو نہیں ملی تھی، کسی قوم کو نہیں ملی تھی جو تمہیں ملی اس وقت، لیکن تم نے اذکروا نعمت اللہ، شکر کے بجائے ناشکری کی، شکر کے بجائے ناشکری کی۔ انبیاء جو تمہارے درمیان خدا نے مبعوث کیے، بھیجے، ان کی نافرمانی کی، ان کو قتل کر دیا، ان کو جھٹلایا۔ ٹھیک، بس آیت نمبر 20 یہی تھی۔ وَإِذْ قَالَ، جناب موسیٰ مبعوث ہونے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ تم شکر کرو کہ تمہارے درمیان خدا نے انبیاء بھیجے اور تمہیں فرعون کی سلطنت سے آزاد کیا، اور تمہیں وہ نعمتیں اور عطائیں دیں جو انسانوں میں سے اس وقت کے انسانوں میں سے کسی کو نہیں دی تھیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔